یہ واقعات اور یہ مشاہدات اور یہ اکیلے سیدنا سلمان فارسی نے نہیں دیکھے، چند صحابہ نے نہیں دیکھے، سینکڑوں یہودی جتنے تھے اس وقت انہوں نے بھی دیکھے، سب کے سامنے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اگر ایمان قبول کرنے کی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ ہدایت بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ حقیقت بات ہے، یہ بات ضمنی طور پہ کہتا ہوں، ایمان دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی نعمت ہے اس دھرتی کے اوپر تو وہ صحت ہے، اور اس کے بعد یہ نعمتیں ہیں، دولت کا ہونا، رزق کا ہونا، اچھی اولاد کا ہونا۔ یہ ایمان نہ ہو تو انسان کا بیڑا غرق ہے۔ صحت نہ ہو تو بتائیے، ایک بندے کی صحت ہی نہیں ہے، اس کو دنیا کی کوئی نعمت اچھی لگتی ہے؟ اس کے گھر میں خوشی ہو، اس کے گھر میں غم ہو، اس کو کیا لگے؟ وہ تو بیمار ہے، وہ تو مریض ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ ایمان کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، بیماریوں سے بچا کے رکھے۔ اور میرے بھائیو، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اور پیشین گوئیوں کا جو باب ہے، خالی ایک تو معجزات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، معجزات کے اوپر آپ کو بتایا تھا امام نووی نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ 1200 معجزات صحیح سند سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ معجزات اور بھی متعدد ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ نبی کریم نے یہ پیشین گوئی کی، وہ پوری ہوگی، نبی کریم نے یہ پیشین گوئی کی، وہ پوری ہوگی، نبی کریم نے یہ پیشین گوئی کی، وہ پوری ہوگی۔ اور انہی کتابوں کے اندر ایک چیپٹر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، جیسے امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ کا آنا، دجال کا آنا، علامات قیامت میں، یہ لمبی چوڑی باتیں موجود ہیں، لیکن جو مشہور پیشین گوئیاں ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک سیدنا حسن کی بات آ رہی ہے تو یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت علی بیان کرتے میں عراق میں تھا اور حضرت علی عراق میں موجود تھے، اور وہ اپنے اصحاب کو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر آنسو موجود تھے، اور رسول اللہ کسی بات کے اوپر غم زدہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم زدہ ہونا حضرت علی کی طبیعت پہ بڑا ناگوار گزرا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ روتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کہا علی ہاں، جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتلایا ہے کہ تیرا ایک بیٹا فرات کے کنارے پہ شہید کر دیا جائے گا، میرا ایک بیٹا فرات کے کنارے پہ شہید کر دیا جائے گا۔ اے علی، نہ صرف اطلاع دے کے گئے ہیں بلکہ اس کی کچھ مٹی بھی، اس دھرتی کی، اس زمین کی بے وفائی اور غداری کی تاریخ سمجھانے کے لیے۔ کیسے بدبخت لوگ تھے، سینکڑوں لاکھوں خط لکھے، لاکھوں خطوط لکھ کے سیدنا حسین کو بلایا، اور چند سو کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، اور بعد میں اپنے سروں پہ خاک ڈالنے لگے، ماتم کرنے لگے، پیٹنے لگے۔ آج ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا ہے، 1400 سال بیت گئے ہیں، پیٹتے ہی جا رہے ہیں، لیکن اس ظلم کا مداوع نہیں کر سکتے۔ کہا وہ مٹی بھی، اگر علی تو چاہتا ہے تو تجھے وہ مٹی دکھا دوں؟ سیدنا علی نے کہا ہاں میں نے کہہ دیا، مجھے دکھا دیں۔ میں نے اس مٹی کو سونگا، اللہ کی قسم بیٹے حسین کی اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں بھی زاروں کتار رونے لگا، اور میرے اوپر بھی یہ کفیت غم کی طاری ہوگی۔ بتائیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی پیشین گوئی ہے جو آپ نے کی اور پوری نہ ہوئی ہو؟ ہاں وقت آئے گا جو نہیں پوری ہوئی، غامدی جیسے تو دجال کا انکار کر بیٹھے ہیں، عیسیٰ کے نزول کا انکار کر بیٹھے ہیں، جس طرح سینکڑوں پیشین گوئیاں پوری ہوئی ہیں، اللہ کی قسم یہ بھی پوری ہونی ہے۔ آپ کا ایمان نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج کے دور کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا تھا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وقت قریب نہ آ جائے۔ مراد کیا تھا؟ مراد یہ تھی وقت سے برکت نہ ختم ہو جائے۔ ایک ایک سال تمہیں لگے گا مہینوں میں گزر گیا، ایک ایک ماہ تمہیں لگے گا ہفتہ ہی گزرا ہے، اور ایک ہفتہ ایسے لگے گا، خاص طور پہ جو خطیب ہوتے ہیں نا، جو مقرر ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہر روز جمعہ آ گیا۔ حقیقت بات بتا رہا ہوں، اور یہ آپ خود بھی مشاہدہ کر لیں، آپ کو ہفتہ ایسے محسوس ہوگا آج کے دور کے بارے میں کہ وقت قریب آ جائے گا، وقت تیزی سے گزرنا شروع ہو جائے گا، ایک دن چند لمحوں کا انسان کو محسوس ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور پیشین گوئیوں کے حوالے سے
کوشش کریں گے اور حسائس امت کے حوالے سے کہ اپنی گزارشات کو جلد مکمل کیا جائے، اور اس کے بعد سیرت النبی کے اسی دباچے کو اور اسی چیپٹر کو شروع کیا جائے جو سن 2 ہجری کا ہم نے چھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔